ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صوفی جے ایم خلیل قادری الچشتی افتخاری امڑا پوری آپ سے پھر مخاطب ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے اس موضوع کا عنوان ہے نفس کی پہچان۔ نفس کے معنی ہوتے ہیں وجود، ذات، ہستی، اصلیت، حقیقت، روح، انانیت، سانس، وہ ہوا جو پے در پے منہ سے نکلتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو زمین پر اپنا نائب خلیفہ بنا کر بھیجا، اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، مسجود ملائک بنا کر بھیجا ہے، مگر اپنی حقیقت سے بے خبری کی حالت میں انسان کے ذہن میں عجیب عجیب سوالات جنم لیتے ہیں، جیسے میں کون ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ یہ جستجو ایک دن واقف اسرار حق یعنی مرشد کامل کی بارگاہ تک طالب حقیقی کو پہنچا دیتی ہے۔ مرشد کامل کی بارگاہ مقدس میں آ کر وہ طالب حقیقی دامن نسبت سے وابستہ ہو جاتا ہے۔ تب پیر کامل اس طالب صادق کے سینے میں نور ایمان داخل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد خزانہ بے بہا میں سے علمی و عملی جواہرات اس طالب کو عطا کرتے رہتا ہے۔ دراصل انسان کی فہم میں یہ بات اترنا بہت ضروری ہے کہ کل کائنات میں انسان سے زیادہ نزدیک کوئی چیز نہیں۔ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس قدر قرب کے باوجود اپنے آپ کو نہیں پہچان سکے گا تو اور کیا چیز پہچانے گا۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالباً تو یہ کہے گا کہ اپنے آپ کو پہچان لینے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ ایسی پہچان اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کی چابی قرار نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اپنے آپ کو تو جانور بھی پہچانتے ہیں۔ جیسے تو اپنے جسم کے ظاہری حصے کا سر، منہ، ہاتھ، پاؤں اور گوشت وغیرہ پہچانتا ہے، اور اپنے
باطن کا حال بھی اتنا جانتا ہے کہ جب بھوک محسوس کرتا ہے کھانا کھاتا ہے، جب غصے میں ہوتا ہے تو لڑتا ہے، جب تجھ پر شہوت غالب آتی ہے تو نکاح کا ارادہ کرتا ہے۔ تو اپنی پہچان سے یہ مراد نہیں، اس میں تو سب جانور تیرے ساتھ برابر ہے۔ تجھے اپنی حقیقت ڈھونڈنا ہے کہ تو کہاں ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے، یہاں کیوں آیا ہے۔ یہاں سے مراد دنیا میں یہاں کیوں آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ تیری نیک بختی کا بھلا کس میں ہے، تیری نیک بختی کاہے میں ہے، اور بدبختی کس کام میں ہے۔ اور جو اوصاف تجھ میں ہیں ان میں سے بعض چرندوں اور درندوں اور بعض شیاطین اور بعض فرشتوں کی ہے۔ ان میں سے کون کون ہے، تیری اصل حقیقت کیا ہے، اور کیا کیا چیز تجھ میں عاریتن ہے، یعنی قرض ہے، ادھار ہے، کیا کیا چیز تجھ میں ادھار ہے۔ اگر تجھے آپ اپنا جاننا منظور ہے تو پھر یہ بات جاننا لازمی ہے کہ اللہ نے تجھ کو دو چیزوں سے پیدا کیا ہے۔ ایک ظاہری ڈھانچہ ہے جسے بدن کہتے ہیں، اور جسے ظاہری آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسرے باطنی معنی ہیں جسے نفس، دل اور جان کہتے ہیں، اور اسے فقط باطن کی آنکھ سے پہچان سکتے ہیں، ظاہر کی آنکھ اسے نہیں دیکھ پاتی۔ اور یہی باطنی وجود تیری حقیقت ہے، یہی باطنی وجود تیری حقیقت ہے، اور اسی باطنی وجود کو دل یعنی حقیقت انسان کہتے ہیں، اور اس حقیقت کو کبھی روح کہتے ہیں، کبھی نفس اور کبھی دل کہتے ہیں۔ دل سے مراد وہ گوشت کا لوتھڑا نہیں جو سینے میں بائیں طرف موجود ہے۔ اس گوشت کے لوتھڑے کی کیا حقیقت، یہ تو جانوروں اور مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ اس دل کو جو حقیقت انسان ہے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ جو چیز آنکھ سے دکھائی دے وہ اس عالم سے ہے جسے عالم شہادت کہا جاتا ہے، جسے عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ اور اس دل کی حقیقت اس عالم سے نہیں ہے، ہاں اس عالم شہادت میں یہ دل مسافر کی طرح آیا ہے۔ گوشت کا لوتھڑا اس دل کی سواری اور بدن کے سب عضو اس کے لشکر ہیں۔ یہ تمام بدن کا بادشاہ ہے،
افسر ہے۔ خدا کی معرفت اور اس کے جمال بے مثال کا مشاہدہ اسی دل کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، یعنی ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں جہاں میں اور خود ان کی ذات میں دکھائیں گے تاکہ انہیں واضح ہو جائے، انہیں یقین ہو جائے کہ وہی ذات حق ہے۔ خیال رہے اس کی یعنی اللہ کی حقیقت اور صفتوں کا پہچاننا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کنجی ہے۔ طالب کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حق کو پہچانے، یاد رہے حق ایک عمدہ گوہر ہے اور گوہر ملائکہ کی جنس سے ہے۔ درگاہ الوحیت اس کا اصلی معدن ہے، یعنی وہ جگہ جہاں کسی چیز کی اصل اور جڑ ہو اسے معدن کہا جاتا ہے، وہیں سے وہ آیا ہے، وہیں پھر جائے گا۔ خیال رہے کہ ہماری ہستی یہ ظاہری ڈھانچہ نہیں، ہمارا اصلی وجود ہی ہماری ہستی کی حقیقت ہے۔ کسی کا شعر ہے کہ شعور معرفت اہل شریعت کو عطا ہوتا، علل اعلان پھر تو میں انا الحق کہہ دیا ہوتا، مکین نفس انسان کون اگر مفتی سمجھ لیتے تو پھر منصور کا نعرہ سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ شعور معرفت اہل شریعت کو عطا ہوتا، علل اعلان پھر تو میں انا الحق کہہ دیا ہوتا، مکین نفس انسان کون اگر مفتی سمجھ لیتے تو پھر منصور کا نعرہ سمجھ میں آ گیا ہوتا۔ خیال رہے کہ ہماری ہستی یہ ظاہری ڈھانچہ نہیں، ہمارا اصلی وجود ہی ہماری ہستی کی حقیقت ہے۔ یعنی نفس کی پہچان اسے کہتے ہیں جسے کل صوفیاء کرام آپ اپنی معرفت کہتے ہیں۔ مولا ہر ایک کو نفس کی شناسائی کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔